خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی الا له الخلق والامر والذین یدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دعائہ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، علماء کرام اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اور بلکہ ختم ہونے کے قریب ہے، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا کثرت سے پڑھتے اور اس کی تلقین کرتے، اور وہ دعا کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے میرے پروردگار ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے، اس میں آپ ایسے ہی داخل مت ہو جانا، اپنے آپ کو اس مہینے کا اہل بنا کر تیار کر کے رمضان کا مہینہ پا لینا، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو 2 مہینے ہیں رجب اور شعبان، یہ اس کی تیاری کے لیے ہے۔ ابھی سے آپ اس کی تیاری کر لو، جیسے ایک بڑا مہمان ہمارے یہاں آنے والا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہم ہفتے مہینے پہلے اپنے گھروں کا جو ہے صاف صفائی کے لیے تیاری کر لیتے ہیں، اور گھروں کا فرنیچر آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ تو کہا شادی ہونے والی ہے، یا مہمان آنے والے ہیں، یا ہمارے گھر پر فلاں تقریب ہے۔ تو دنیا کا یہ دستور ہے کہ ایک اہم امور کے پیش آنے سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے آپ لوگ تیاری کر لو، رجب میں اللہ کو راضی کر لو اور عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور شعبان کا مہینہ تو ہے ہی بہت بڑا برکتوں والا، اور اس کے بعد رمضان ہے۔ تو آپ ان 2 مہینوں میں اپنے اوپر اتنی تیاری کر لو گویا کہ آپ رمضان کا حق اور رمضان کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جاؤ۔ ورنہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف، وبلغنا رمضان، رمضان تک پہنچا دیجئے۔ پتہ نہیں کہ آنے والا رمضان ہمارے مقدر میں ہو یا نہ ہو۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے پچھلے رمضان میں، اور ابھی رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے کئی لوگ اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، اور ایسے حالات دنیا کے بتلا رہے ہیں کہ یہ وقت غفلت کا نہیں ہے۔ جو وقت ہمیں ابھی مل رہا ہے اور جو ٹائم ہمیں مل رہا ہے، ہمیں اس وقت خوب اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک پل بھر کے لیے اللہ کے احکام سے ہماری غفلت
یہ ہمارے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بن سکتی ہے۔ ایسے حالات ہیں، عالمی حالات یہ بتلا رہے ہیں کہ اب جو زمانہ ہم غفلت میں گزار رہے تھے اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت اور طاقت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت میں سب کچھ رکھا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنی طاقت بیان فرمائی ہے، اپنی قدرت بیان فرمائی ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں تم کو ایک ایسی طاقت بتلاتا ہوں میری کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج۔ اللہ تعالیٰ عجیب انداز سے ایمان والوں کو اور پوری کائنات کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ دو سمندر آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں وہ برابر نہیں ہے۔ جی فرماتے ہیں کہ یہ دو سمندر ہے جس میں آپ لوگ سفر کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ گھومنے جاتے ہیں اور سی سائٹ پہ جاتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا وما یستوی البحران، یہ دو سمندر برابر نہیں ہے، حالانکہ پانی ہے۔ اور کیوں برابر نہیں ہے کہ یہ ایک سمندر کا پانی ھذا عذب فرات سائغ شراب، یہ ایسا ہے ایک سمندر کا پانی پورا کا پورا جو بالکل میٹھا ہے، پینے کے لائق ہے، آپ کے گلے سے اتر جاتا ہے نیچے۔ وھذا ملح اجاج، اور ایک سمندر کو آپ دیکھتے ہیں، ایک سی کو آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل کڑوا پانی، نمک اس میں اتنی کثرت سے ہوتی ہے کہ گویا وہ بالکل کڑوا ہو گیا ہے، آپ پی بھی نہیں سکتے، آپ کے کام میں بھی نہیں آتا ہے۔ لیکن میری قدرت دیکھو وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اس سمندر کے اندر جبکہ دونوں پانی کے اندر فرق ہے لیکن ان دونوں میں سے میں کیسی کیسی مچھلیاں نکالتا ہوں، کیسے کیسے سی فوڈ نکالتا ہوں، اور آپ لوگ اس کے لیے جو ہے کیسے کیسے کھانے کے پلان بناتے ہیں۔ پانی دونوں کا الگ الگ، لیکن اس سے نکلنے والی چیز ایک ہی فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کڑوے سمندر کی مچھلی اور اس کا گوشت، اس سے نکلنے والی چیزیں خراب ہو اور میٹھا اچھا، اور میٹھے پانی کا سمندر وہ بہت اچھا ہے، ایسا نہیں، نکلنے والی چیز دونوں آپ کی منفعت کے لیے۔ اور ان دونوں سمندر سے ہم کیسے کیسے جو ہے قیمتی قیمتی جواہرات اور قیمتی قیمتی چیزیں نکالتے جس کو تم پہنتے ہو۔ اور اتنا بھی نہیں بلکہ پوری دنیا کا نظام معیشت، جو بڑی بڑی بندرگاہیں ہیں وہ اسی سمندر کے کنارے پر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بڑی بڑی بندرگاہیں اور بڑے بڑے جو ہے جہاز اس سمندر کے اندر چلتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے تم لاکھوں کروڑوں انسان اس کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے تم کو آسمان اور یہ تو پانی کا جو ہے ہماری طاقت اور ہماری قدرت بتلائی، اور میری قدرت کو آپ روزانہ دیکھتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، میں دن میں رات کو داخل کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں صبح ہوئی، کتنی زبردست صبح ہوئی، اب چند گھنٹوں کے بعد ایسا اندھیرا آ جائے گا کہ ہمیں لائٹ جلانی پڑی۔ تو یہ کون لایا سورج کو دوبارہ، کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور رات آتی ہے اس کے بعد صبح کو، صبح صادق کے بعد کیسا اجالا ہوتا ہے کہ ایک بالکل جو ہے اب دنیا کے اندر لائٹ آ گئی ہے، اب کسی لائٹ کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بناتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر یہ معاملہ میرا دن کا آنا اور رات کا جانا، اور پھر یہ چاند اور سورج، وسخر الشمس والقمر، میں نے سورج اور چاند، اتنی بڑی طاقت اللہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو مسخر کر دیا ہے، اور ایک وقت تک یہ چلتا رہے گا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا پروردگار ہے، میں تمہارا پروردگار ہوں، اور میرے ہی لیے سب قدرت و طاقت ہے۔ مجھ سے مانگو، اور مجھ سے آپ اپنی حاجتیں، ضرورتیں، اور مجھے بڑا مانو، اس لیے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یملکون من قطمیر۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز سے ہمیں سمجھایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو بڑا مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سب طاقتیں ہیں، یہ میری سب ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، یہ جلاتے ہیں تو ہم جئیں گے، ان کے ہاتھوں میں پوری دنیا کی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اور وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں لا یملکون من قطمیر،
وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ قطمیر کہتے ہیں القشرۃ اللفیفۃ البیضاء علی النواد، القشرۃ الرقیقۃ البیضاء علی النواد، یعنی قطمیر کہتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سفید پر ہوتا ہے، جو بالکل جس کا کوئی ویلیو ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے، اس کی جتنی قیمت ہوتی ہے، حالانکہ اس کی قیمت ہی نہیں ہوتی ہے، اتنی بھی یہ لوگ طاقت بھی رکھتے ہیں۔ میں اتنا بڑا طاقت والا ہوں، لیکن آج انسان اللہ کو بھول گیا ہے، اللہ کے احکام کو بھول گیا، اللہ کی طاقت کو بھول گیا۔ یہ تو دو آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا ہے۔ پورا قرآن اللہ کی طاقت سے بھرا پڑا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں آج اللہ کے احکام سے جو ہے بڑی بے توجہی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، اور آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جگہ جگہ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ جو دور جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ بڑا عجیب و غریب دور ہے۔ محدثین اس دور کو فتن کا دور کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دور کے اندر کیا ہونے والا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے حالات اس میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، اور اس میں جو ہونے والا تھا وہ تمام جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے میرے بھائیوں کہ آپ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سچ بات اپنے حدیثوں میں بیان فرمائی ہے، اور ہم لوگ واقعی اس حدیث کے اندر جس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى كما تداعى الآکلة على قصعتها، قال قائل ومن قلة يومئذ نحن یا رسول اللہ، قال بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِكُمُ الْعَدُوَّةَ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ الْوَهْنَ، قال وَمَا الْوَهْنُ يَا رسول اللہ، قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دنیا کی تمام قومیں آپس میں اکٹھا ہو کر تمہارے اوپر اس طرح حملہ ور ہونے والی ہے اور اس طرح ایک دوسرے کو پکارے گی جیسا کہ ایک کھانے والی جماعت اپنے ساتھیوں کو ایک چھوٹے سے پیالے کی طرف، اور سب بھوکے ہو، سب کھانے آئے ہو، اور اس کو بلاتے کہ آ جاؤ کھانے کے لیے، جیسے بھوکی جماعت ایک پیالے کی طرف لوگوں کو بلائے گی، اسی طرح یہ امت مسلمہ دنیا کی تمام قومیں تم کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائے گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے، تو صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو یہ اعتراض ہوا اور فرمایا کہ اس روز یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن قلت کی وجہ سے ہوں گے، ہم تھوڑے ہوں گے اس لیے ہماری یہ حالت ہوگی کہ لوگ ہمیں ختم کرنے پر آ جائیں گے اور لوگ جو ہے ہمیں مٹا دیں گے، اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک پیالے کی طرح تمہاری حیثیت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم کثیر، نہیں، اس روز تم بہت کثرت کے ساتھ ہوں گے، تمہاری دنیا میں طاقت بہت زیادہ ہوگی، تعداد بھی تمہاری بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن اے مسلمانوں اس وقت تم لوگ غصہ ہوں گے، غصہ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، غصہ کہتے ہیں بے وزن ایک ایسے کچرے کو جو پانی کا بہاؤ اس کو بہا کر لے جاوے، تمہاری حیثیت ایسی ہو جاوے گی جیسے سیلاب میں بہنے والا کوڑا کرکٹ کہ جو بالکل بے وزن ہوتا ہے اور جو بالکل معمولی ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کبھی پانی اس کو اس طرف بہا کر لے جاتا ہے، کبھی اس کو بہا کر لے جاتا ہے، اس طرح تمہاری کوئی حیثیت پورے ورلڈ میں نہیں ہوگی۔ یہ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جتنی پیشین گوئیاں ہیں
محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان فرمائی ہے تاکہ امت مسلمہ اپنی حالت کو سدھار لے، اپنی حالت کو سدھار لے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دیکھیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری حیثیت تم بہت ہوں گے، کثرت کے ساتھ تم لوگ ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت بالکل بے وزن کچرے کی طرح ہو جائے گی۔ اور کیا ہوگا یہ کہ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے قلوب سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ مسلمانوں، تمہارا رعب نکل جائے گا، تم سے کوئی نہیں ڈرے گا، چاہے تم کتنی کثرت کے ساتھ ہو، تم کتنی تیاری بھی کر لو، لیکن دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے۔ اور پھر کیا کریں گے؟ فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دیں گے، وہن۔ قال قائل، ایک صحابی نے فرمایا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، وہن کسے کہتے ہیں؟ وہن کے کیا معنی ہم نہیں سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تمہارے اندر دو چیزیں لوگوں پیدا ہو جاوے گی، ایک دنیا کی محبت کثرت کے ساتھ پیدا ہو جاوے گی، اور ایک موت سے نفرت کثرت کے ساتھ تم کو ہو جاوے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ حالات پیدا کر دیں گے، تمہیں دنیا اتنی پیاری لگے گی، اتنی پیاری لگے گی کہ اس دنیا کے خاطر تم اللہ کے تمام احکام کو توڑ دیں گے۔ دنیا اگر ہمیں محبوب نہ ہوتی تو میرے بھائیوں آج ہماری مسجدوں کی تعداد بڑھ جاتی نمازیوں سے۔ دنیا اگر ہمیں محبوب نہ ہوتی تو ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے احکام کو بجا لاتے مکمل طور پر۔ دنیا اگر ہمیں محبوب نہ ہوتی تو میرے بھائیوں ایک دوسرے سے حسد، کینہ، کپٹ اور قتل و غارت گیری کے بازار جو ہم اپنے اندر مسلمان بھائیوں کے درمیان جو پیدا کر رہے ہیں، یہ دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے۔ باقی کیا وجہ ہے کہ دنیا جو ہے، حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی مثال کیسی ہے؟ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی ہے جو پانی کے اوپر چل رہی ہے۔ کشتی کے لیے پانی پر چلنا ضروری ہے، پانی کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح انسان تمہاری زندگی ایک دنیا کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کو بقدر ضرورت راحت کے درجے میں اس کو استعمال کرو۔ اب یہی کشتی جو چل رہی ہے پانی کے اوپر، جب تک پانی ہوگا یہ کشتی آباد رہے گی، اس کے اوپر چلے گی، لیکن یہی پانی جب کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو یہ کشتی کو ڈبو دے گی، یہ پانی ڈبو دے گا۔ لیکن اگر یہ پانی کشتی کے باہر رہا تو پھر تم لوگ جو ہے آرام کے ساتھ دیکھو گے کہ کشتی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح تم دنیا کو اپنے دل میں نہیں بساتے ہو تو دنیا تم کو فائدہ پہنچائے گی، لیکن دنیا کو دل میں بٹھا لیا تو پھر سمجھ لو تم جب اٹھنے کے ساتھ بستر پر آئے وہاں تک دنیا دنیا کرتے رہے، نمازیں چلی گئی، زندگیوں سے جو ہے سچ نکل گیا، جھوٹ تمہارے کاروبار میں آ گیا، حسد تمہارے اندر آ گیا، کینہ تمہارے اندر آ گیا، ایک دوسرے کی بھلائی تم نہیں کر سکتے ہو، سمجھ لو کہ یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ باقی اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو کہ دنیا ان کے سامنے قدموں میں آ کر گرتی تھی، ان کو جو ہے دنیا سے محبت نہیں ہوتی تھی۔ ایسی تواریخ صحابہ کرام کے، ایسے اعمال، ایسی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر وہ لوگ گزار کے گئے ہیں۔ اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو دنیا سے جاتے تھے اس کے بعد بھی ان کے اعمال اور ان کی نیکیاں اثر دکھلاتی ہیں۔ آج ہماری زندگیوں سے یہ سب آہستہ آہستہ نکل گیا، یہ کیوں؟ تو فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت اتنی آ گئی کہ میرے بھائی آج بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی کو معاف نہیں کر سکتا۔ ملکتوں کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، خون ہو رہا ہے، کورٹ کچہریاں دکھائی جا رہی ہے، اور اللہ کے احکام کو جو ہم آئے دن اپنے شادی بیاہ کے اندر، اپنے معاملات کے اندر جو اپنے قدموں میں رون دیتے ہیں، یہ تو سب واقف ہے کہ ہماری زندگیوں میں کتنا دین ہے۔ تو فرمایا اگر تم اسی حالت میں رہے گے تو پھر پوری دنیا کے جو اللہ تعالیٰ نے حالات آج جو بنائے ہیں میرے بھائیوں، اس سے بدتر حالات حدیث بتلاتے ہیں کہ ہونے والے ہیں۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم
اپنی زندگیوں کا رخ صحیح کر لیں۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہے، ان 2 مہینوں میں ہم اللہ کو راضی کر لیں تاکہ ہمیں رمضان کی صحیح برکتیں نصیب ہوں۔ ورنہ میرے بھائیوں، یہ دنیا کب ختم ہو جائے گی، ہماری آنکھیں کب بند ہو جائے گی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آج آپ نے دیکھا دنیا کے اندر اس وقت 2 بڑے حالات رونما ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اس میں بتلا دی میرے بھائیوں۔ ایک حالت ان میں سے میں آپ کو بتلاتا ہوں، دوسری کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک حالت جو یہ وبا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی وبا بھیجی ہے پوری دنیا کے اندر کہ پوری ہیلتھ سسٹم، انسان کی صحت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جتنے اسباب تھے سب کو ہمارے سامنے پھیل کر دیا۔ کوئی چیز ہمیں نہیں بچا سکتی۔ جن جن چیزوں پر ہمارا بھروسہ تھا، اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کو ناکام بنا دیا۔ اور وہ ایسی چیز کہ جس کو جو ہے کتنی دور لے جا کر آپ اس میں دیکھنا چاہے پھر بھی آپ اس کو اس مشین سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جمس کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے جس نے پوری دنیا کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آپ سفر کرتے ہوں گے، آپ دیکھو گے کہ پوری دنیا میں کیسی تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ کس نے پیدا کی میرے بھائیوں؟ یہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے اتنے لوگوں کو دفن کیا کہ ابھی ایک کو دفن کر کے نہیں آ رہے تھے، 2-3 اموات ہو رہی تھی۔ اور کتنی عورتیں ہیں جو بیوہ ہو گئی ہے، کتنے مرد ہیں جن کی عورتیں چلی گئی، چھوٹے چھوٹے بچے آج بازاروں میں آپ دیکھو گے، محلوں میں دیکھو گے۔ بعض تو ایسے آئے ہیں کہ جن کے گھر میں سے سب ختم ہو گیا، صرف اسباب پڑا رہا ہے، پورا گھر ختم ہو گیا۔ اتنی بڑی طاقت ہے میرے بھائیو اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں موقع دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں ایک وقت مل رہا ہے۔ اس وقت کا صحیح قدر یہ ہے کہ میرے بھائیو ہم ہماری زندگیوں کو صحیح رخ پر لے آئیں، اپنی زندگیوں سے سستی کو دور کریں، اللہ کی طاعت کی طرف آئے۔ دیکھو جو آدمی راستہ بھول جاتا ہے، پورا دن بھٹکتا رہتا ہے، لیکن شام کو جب گھر آ جاتا ہے تو اس کو کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ جو ہے بھولے ہیں اپنے گھر کو۔ لیکن میرے بھائیوں جو شام کو بھی گھر نہ آئے تو پھر جو ہے ہم رات کو جا کر پولیس چوکی میں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا فلاں آدمی جو ہے مسنگ ہو گیا ہے، کھو گیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ہماری حالت، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم صحیح راستے پر آ جاویں، اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ انسان کی جو ہے 2 چیزوں پر رکھی ہے کہ جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ہو جائے وہاں تک تمہاری توبہ قبول ہے۔ ایک تو یہ کہ تمہاری جان جب حلق میں آ جاوے، تم موت کے فرشتے کو دیکھ لے، پھر تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب آپ کا ایمان جو ہے ایمان بالغیب نہیں رہا، آپ نے فرشتوں کو دیکھ لیا، اب تمہاری توبہ قبول نہیں۔ اور دوسرا وقت یہ ہے کہ جب روزانہ مشرق سے ہمارا سورج نکلتا ہے، جس وقت مغرب سے سورج نکلنا شروع ہو جائے گا قیامت کے قریب، پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کوئی نہیں کہہ سکتا یہ وقت کب آ جاوے، نہ موت کا وقت ہمیں پتہ ہے، نہ سورج نکلنے کا وقت پتہ ہے ہمیں اس طرف سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو باتیں کہی گئی اس پر مجھے اور ہم تمام کو اور پوری دنیا کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ